معزز حاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران گرامی وقار، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اس کے متعلق کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ روح کائنات، فخر موجودات، منبع حسنات، دافع بلیات، حضور شافع یوم النشور، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ و یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران گرامی وقار، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے، آئیے اس آیت مبارکہ کا سلیس ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس آیت مبارکہ کے ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تم ان دونوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو، ان دونوں کے حقوق ادا نہ کر سکو، تو صرف ایک ہی نکاح کرو۔ برادران گرامی وقار، اس آیت مبارکہ کے ترجمہ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میرا موضوع سخن کیا ہے۔ آج میں آپ حضرات سے کس متعلق گفتگو کرنے والا ہوں سمجھ ہی گئے ہوں گے، تو آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ عز و جل مجھے حق بولنے اور آپ سبھی کو حق سننے اور ہم سبھی کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات محترم، تو آج میرا موضوع سخن ہے شادی کی فضیلت و اہمیت اور اصلاح معاشرہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں نکاح کی بڑی فضیلت آئی ہے، شادی کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور اسلام کی نظر میں نکاح ایک ایسا عظیم تحفہ ہے، ایک ایسا عظیم تحفہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی صرف نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام نے اس طریقے پر عمل کیا ہے۔ اسلام کی نظر میں اسلام نے نکاح کے بارے میں جو فکر
اور جو نظریہ پیش کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں نکاح محض نفسانی خواہشات کی تکمیل اور جسمانی جذبات کی تکمیل کا نام نہیں ہے، جسمانی جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نظر میں نکاح ضروریات اسلام کی نظر میں نکاح ضروریات میں سے ایک اہم ضروری ہے۔ برادران گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی ایک جان میں سے اس کے جوڑے بنائے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر انہی دونوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مرد و عورت کو پھیلا دیے۔ برادران گرامی وقار، نکاح مذہب اسلام میں ایک ایسا عظیم تحفہ ہے، ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے دامن میں بے شمار برکات و ثمرات پوشیدہ ہے۔ نکاح ایک ایسا عظیم شان بندھن ہے کہ جو انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ نکاح ایک ایسا عظیم الشان تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بے حیائی اور بے پردگی سے رک جاتا ہے۔ انسان ایک ایسا نکاح ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آدھے عمل کو، آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ انسان نکاح اللہ و رسول کا دیا ہوا وہ نایاب تحفہ ہے، وہ عظیم تحفہ ہے کہ جسے انبیاء کرام نے بھی اپنایا ہے اور اپنے تمام امتوں کو بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، نکاح کی ترغیب دلائی ہے، تاکہ انسان نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکے، جائز طریقے سے اپنے جسمانی جذبات کو اپنے جسمانی جذبات کو آرام دے سکے، اپنے جسمانی جذبات کو تسکین دے سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو، شادی کو محبت اور نعمت بنایا ہے۔ اللہ نے نکاح کو محبت بنایا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل لکم بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور تمہارے لیے اسی ایک جان سے جوڑا پیدا کیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے آرام پا سکو، تاکہ تم ان سے تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی جسمانی جذبات کو تسکین دے سکو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے، وَجَعَلَ لَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ، اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان محبت اور رحمت جو شادی ہی کو بنا دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یعنی اے لوگوں تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے، جو تمہیں بہترین لگے، جن کے انداز، جن کے اخلاق اچھے ہوں، تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر الگ الگ انداز میں نکاح کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، شادی کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ آئیے اب احادیث طیبہ کی طرف چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں یا معشر الناس، کہ اے نوجوانوں، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تم گھر چلانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو۔ آقا فرماتے ہیں
اے نوجوانوں، اگر تم گھر بسانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے انسان اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے، نکاح کے ذریعے سے انسان اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ جن نوجوانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں، اتنی وسعت نہیں کہ وہ اپنے گھر کو چلا سکے، وہ اپنے گھر کو چلا سکے، میرے آقا فرماتے ہیں تو ایسے نوجوانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے پر روزہ رکھے، کیونکہ روزہ قاطع شہوت ہے، روزہ نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور مقام پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کرتا ہے، جو شخص شادی کرتا ہے، جو شخص کسی عورت کو، کسی بیگانے عورت کو نکاح کے ذریعے سے اپنے قریب کر لیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں گویا کہ اس نے اپنا آدھا ایمان ہی مکمل کر لیا۔ میرے آقا مزید فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، بس وہ اب آدھے ایمان کے لیے، آدھے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا غور کریں، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے ذریعے سے انسان اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ ایک اور مقام پر رب کے محبوب ہمارے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نکاح کرنے پر طاقت رکھتا ہو، نکاح کرنے کے ان کے اندر طاقت ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ نکاح نہ کرے اور غیر شادی شدہ مر جائے تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا غور کریں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی کتنی فضیلت کو بیان فرمائے ہیں، نکاح کی فضیلت و اہمیت کو بہت اجاگر کیے ہیں۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عکاف سے پوچھا، اے عکاف کیا تو نے شادی کر لی ہے، کیا تو نے نکاح کر لیا ہے؟ تو حضرت عکاف نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی نہیں کی ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا اے عکاف بتا کیا تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، کیا تم گھر نہیں چلا سکتے ہو، کیا تم اپنی بیوی کے نان و نفقہ نہیں اٹھا سکتے ہو؟ تو حضرت عکاف نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال و دولت ہے، میں اپنی بیوی کے نان و نفقہ کے اخراجات کو اٹھا سکتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عکاف نکاح کر لو، نکاح کر لو، کیونکہ بغیر شادی شدہ انسان بہت بڑا گناہگار ہے، بغیر شادی شدہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عکاف نکاح کر لو ورنہ پھر قیامت میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نکاح بہت بڑی نعمت ہے، نکاح اللہ و رسول کا بہت بڑا نایاب تحفہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نکاح جیسی عظیم نعمت کو عام کریں اور شادیاں خوب سے خوب کریں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ تم نکاح کرو دو دو تین تین چار چار۔ پھر آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اگر تم دو بیویوں کے برابر انصاف نہیں کر سکتے ہو، دو بیویوں کے درمیان حقوق ادا نہیں کر سکتے تو فواحدۃ تو پھر ایک ہی نکاح کرو۔ برادران گرامی وقات، تو نکاح بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ نکاح کے ذریعے سے گھر آباد ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں شادی خانہ آبادی، شادی کے ذریعے سے گھر آباد ہوتے ہیں، شادی کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں شادی کرنا اسلام میں عبادت ہے، اسلام میں شادی کرنا عبادت ہے، اور یہی نکاح کبھی فرض ہو جاتا ہے، یہی نکاح کبھی واجب ہو جاتا ہے، اور یہی نکاح کبھی سنت مؤکدہ ہو جاتا ہے، اور عام حالات میں یہ تو سنت مؤکدہ ہے ہی۔ شادی کرنا پیارے آقا کی سنت ہے، شادی کرنا باعث ثواب ہے۔ شادی جس نے کیا گویا کہ اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا۔
لیکن حضرات محترم، جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے جو سماج کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شادی جیسی اس عظیم نعمت میں بھی خرافات جنم لے لیے ہیں۔ شادی جیسی اس عظیم نعمت میں بھی آج ناجائز کاموں کا انبار لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شادیوں کے موقع پر ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ شادیوں کے موقع پر نوجوان کیا کرتے؟ فلمی گانا گاتے ہیں۔ شادیوں کے موقع پر ڈی جے بجائے جاتے ہیں۔ شادیوں کے موقع پر ناچ گانے کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ شادیوں کے موقع پر شراب کباب کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں بہت سے مقامات پر یہ بھی دیکھا گیا کہ شادیوں کے موقع پر گھر کی عورتیں ناچتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں۔ اسلام کے چاہنے والوں، اسلام کے ماننے والوں، بتاؤ کیا مذہب اسلام نے ہمیں شادی کرنے کی یہی تعلیمات دی ہے؟ نہیں، یہ سب کے سب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ شادی کرو سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے شادی کرو، شادی کرو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے شادی کرو۔ اور اسی طریقے سے جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، یاد رکھیں ولیمہ کرنا سنت ہے نا، ولیمہ کرنا سنت ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرنا سنت ہے۔ لیکن آج کے دور کے مسلمان، آج ہمارے معاشرے کے مسلمان جو ولیمہ کو اپنی عزت بڑھانا سمجھ لیتے ہیں، ولیمہ کرنا گویا کہ اپنی عزت بڑھانا سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ولیمہ کرنے کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر بھی لوگوں کے درمیان اپنی شہرت بڑھانے کے لیے، لوگوں کے درمیان شان و شوکت پانے کے لیے، لوگوں کے درمیان عزت پانے کے لیے قرضہ لے کر کے ولیمہ کرتے ہیں۔ روپے پیسے نہیں ہیں تو سود پر پیسہ لے کر کے ولیمہ کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ولیمہ کرنا سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے، لیکن ایک سنت کی ادائیگی میں آپ کتنے حرام کام کر رہے ہیں، کتنے حرام کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اور آپ سب نے جو خبروں سے معلوم کی ہے، روزانہ کسی نہ کسی خبر دینے والے خبر دیتے ہی رہتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں، فلاں شہر میں ایک بوڑھے باپ نے خودکشی کر لی ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس بوڑھے باپ نے اپنی بیٹی کی نکاح کے موقع پر جہیز کے لیے کسی دوسرے سے لاکھوں 2 لاکھ روپے قرضہ لے کر کے اپنی بیٹی کی نکاح کیے ہیں۔ لیکن جب قرضہ دینے والا اپنے قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے تو وہ بوڑھا باپ دے نہیں پاتا، جس کی وجہ سے آخر میں وہ بوڑھا باپ خودکشی کر لیتا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ شادیوں کی وجہ سے ایک بوڑھا باپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے۔ ہم بھی تو باپ ہیں، آپ بھی تو باپ ہیں، جی ہاں، آپ بھی کسی بیٹی کے باپ ہیں، آپ بھی کسی بیٹے کا باپ ہیں۔ جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ تو گزارش ہے ولیمہ کیجئے، سنت کے مطابق کیجئے۔ آپ کے پاس جتنی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کیجئے۔ ولیمہ میں ہوتا کیا ہے؟ جو 10 قسم کے ڈش تیار کر لیے جاتے ہیں، کھاتے ہیں کتنا؟ بس 2-4 نوالا کھاتے ہیں، باقی کیا ہوتا ہے؟ باقی سارے کے سارے ڈسٹ بین میں ڈال دیے جاتے ہیں، سارے کے سارے رزق کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو فضول خرچی سے بچو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا گویا کہ شیطان کا بھائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی ان برائیوں کو دور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح شادیوں کے موقع پر دیکھیے، آج میں وہی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ ہم امام ہیں، منبر پر ہم جو خطابت کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں، ہم آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کریں کہ صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں، جس کام میں آپ مبتلا ہیں وہ حرام ہے، گناہ ہے، ورنہ قیامت کے دن پھر ہم سے پوچھا جائے گا، ہے نا۔ ہم اپنی ذمہ داری کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر کھانے پینے کا جو رواج ہے، الامان والحفیظ، بزرگ لوگ کہا کرتے ہیں کہ انسان اور جانور کے درمیان فرق یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر کھاتا ہے اور جانور، بولیے نا، جانور بولیے، سب بولیے، انسان اور جانور کے درمیان
فرق بس اتنا ہے کہ انسان بیٹھ کر کھاتا ہے اور جانور کھڑے کھڑے کھاتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے شادیوں کے موقع پر کیا ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے شادیوں کے نام پر خرچ کرتے ہیں، لیکن کھانے پینے کے لیے کرسیوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ آج ہماری شادیوں میں کھانے پینے کے لیے بیٹھ کر کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، بیٹھ کر کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں حضرات یہ ترقی کا دور ہے، یہ ترقی کا دور ہے۔ یاد رکھیں یہ ترقی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے آپ ترقی ہرگز نہیں پا سکتے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے آپ کی جو عزت بنی ہوئی تھی وہ عزت بھی مٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ یاد رکھیں اگر سماج میں عزت چاہتے ہیں، سماج میں شان چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں تو اپنے نکاح کو ان خرافات سے پاک کر لو، اپنے شادیوں کے موقع، اپنے شادیوں کے پروگرامز کو ان خرافات سے پاک کر لو، ان ناجائز کاموں سے پاک کر لو۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ جس کی بیٹی کو اپنے گھر بہو بنا کر لاتے ہیں وہ آپ کو غیر سمجھ کر نہیں دیکھے گی، بلکہ وہ بہو آپ کو اپنا باپ سمجھ کر دیکھے گی۔ اور اگر اس طریقے سے اسلامی طریقے سے ہم نکاح کرتے ہیں تو آپ کی بیٹی جب کسی دوسرے گھر کا سہاگن بن کر جائے گی تو وہ دوسرے گھر والے آپ کی بیٹی کو کبھی ماریں گے نہیں، آپ کے بیٹی کو کبھی پریشان کریں گے نہیں، کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی خلا کی نوبت نہیں آئے گی۔ آج طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں، خلا کی نوبتیں آ رہی ہیں، ہماری بچیوں کو ان کے سسرال والے گھر سے مار کر بھگا رہے ہیں۔ یاد رکھیں آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ بس یہی ہے کہ سنت پر عمل کرتے وقت ہم نے ناجائز کاموں کو بھی شامل کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں غیروں کے گھروں میں سلامت نہیں رہتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو شادیوں کے موقع پر خاص کر بیٹھ کر کھانے پینے کا انتظام ضرور ہونا چاہیے۔ میں گزشتہ بار بھی اعلان کیا تھا اور آج بھی اعلان کرتا ہوں کہ جن نکاح کی محفلوں میں، جن ولیموں کی محفلوں میں کھانے پینے کا انتظام اگر بیٹھ کر نہ ہو تو مجھے دعوت ہرگز نہ کریں، مجھے دعوت ہرگز نہ کریں، مجھے ایسی دعوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اعلان میں صرف اپنے طرف سے نہیں، آپ سب کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ سب راضی ہیں؟ آپ سب راضی ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ ہم سماج سے اسی برائیوں کو دور کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ہم اسی وقت دور کر سکتے ہیں جب کہ تمام مسلمان اکٹھا ہو کر ایک گروپ بنا کر کے شادیوں گھر والوں کو جا کر کے یہ کہیں کہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی شادیوں میں ناجائز کام ہوں گے تو ہم کوئی مسلمان شریک نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں سماج سے، سوسائٹی سے ان برائیوں کا خاتمہ کرنا اماموں کی ذمہ داری ہے، گاؤں سماج کے اور گاؤں سماج کے لیڈروں کی ذمہ داری ہے، گاؤں سماج کے قائدوں کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ ہر سماج میں، ہر سوسائٹی میں اور ہر سماج میں، ہر سوسائٹی میں ایک لیڈر ضرور رہتا ہے کہ اگر وہ لیڈر آگے بڑھ جائیں کسی برائی کے کام کو روکنے کے لیے تو سماج کے تمام لوگ اس برائی سے رکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسجدوں سے اعلان نہیں ہوتا ہے، مسجدوں کے ہر بارے میں تو اعلان کیے جاتے ہیں، لیکن شادیوں کے موقع پر جو اعلانات کیے جاتے ہیں مسجدوں سے یہ اعلان نہیں کیے جاتے ہیں۔ مسجدوں سے اعلان ہونا چاہیے کہ ہر وہ شادی، ہر وہ نکاح جس میں ڈی جے بجائے جائیں، جس میں شراب کباب کی محفلیں منعقد ہو، جس میں ناجائز کاموں کو شامل کر لیا گیا ہو، قوم کے کوئی مسلمان ایسی شادیوں میں نہیں جائیں گے۔ میرا یہ پیغام ہے کہ ہر مسجدوں سے یہ اعلان ہونا چاہیے، ہر مسجدوں سے اعلان ہونا چاہیے۔ حضرات محترم اسی طرح آپ آگے بڑھیے، وقت بہت کم ہے، میں آپ کے سامنے اور ایک خرافات کا تذکرہ کرتا چلوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شادیوں کے موقع پر ایک اسٹیج بنا دیے جاتے ہیں اور اس پر چند کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں، اس پر دلہا کو بھی بٹھا دیا جاتا ہے اور دلہن کو بھی بٹھا دی جاتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، دولہا اور دلہن کا جو دولہا اور دلہن کی نمائش ہوتی ہے۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، اسلام نے حجاب کا حکم دیا ہے۔ آج ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائے
دنیاوی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ نئی نویلی دلہن، اس کے چہرے کو آپ دنیا والوں کے سامنے رکھ کر دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی یہ تعلیمات نہیں ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں۔ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، آپ اپنی بیویوں کو، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو جو پردے میں رکھیں، حجاب میں رکھیں۔ کیا یہی تعلیمات ہیں کہ ہم شادیوں کے موقع پر اس طرح کے خرافات کریں؟ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ آقا کی سنت نہیں ہے، یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ آج قوم کے حالات کو بدلنا ضروری ہے، آج سماج کے حالات کو بدلنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اگر اب بھی ہم بیدار نہیں ہوں گے، اگر اب بھی ہم اپنے سر سے غفلت کے چادر کو چاک نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب لوگ ہمیں قتل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ جو قوم، جو شخص اور جو سماج آقا کی سنت سے پھر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت و رسوائی کے سامنے، ذلت و رسوائی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، شادیوں کے موقع پر اگر ہم نے ان خرافات کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھیں میرے مسلمان بھائیوں، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اپنے شادیوں میں جو خرافات ہو گئے ہیں، ناجائز کام پنپ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے ناجائز کاموں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین و یا رب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔